أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے جس بندے پہ چاہتا ہوں اپنی وحی، اپنا پیغام، اپنی کتاب نازل کر دیتا ہوں، اور ان پر وحی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ ملاقات کے دن کو ڈرائیں. ملاقات کن کی؟ یہ گزشتہ خطبے میں آپ اس کی تفصیل سن چکے ہیں. ارواح اپنے اپنے جسموں میں ملیں گے، خلط ملط نہیں ہوں گے. جس کا جو جسم ہوگا اسی میں وہ روح جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ظالم مظلوم سے ملیں گے، اور اسی طرح معبودان باطلہ، ان کی پرستش کرنے والے اپنے معبودوں سے ملیں گے، لیکن وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اہل ایمان اللہ رب العزت کی زیارت سے مشرف ہوں گے. فرشتے بھی آئیں گے، انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ ملاقات کریں گے. آدم علیہ السلام اپنی تمام ذریت سے ملیں گے. یہ آپس میں ملنے کا دن ہے، اور اسی دن سے کے بارے میں مزید کچھ تفصیل ان آیات میں ہے، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ہم بارزون، وہ دن جس دن وہ بالکل نمایاں ہوں. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہو. اللہ اکبر کبیر. بڑا خوفناک لرزہ خیز مرحلہ ہے، جس سے اکثر و بیشتر ہم بے خوف ہیں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، بندوں کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، اور زمین پر سارے ظاہر ہوں گے، قبروں سے نکل پڑیں گے. یہ نہ پہاڑ ہوں گے، نہ دیواریں ہوں گی، نہ گھر ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، بالکل ملیا میر سب کچھ ہو جائے. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات ہیں وہ تو بہت تفصیل طلب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ ہم تمہیں اسی طرح اٹھائیں گے جس طرح کہ تم
شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ آپ نے ارشاد فرمایا انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا ثم قرأ کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدنا علینا حقا انا کنا فاعلین۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حشر ہوگا، تم سب اٹھو گے، جہاں کہیں بھی ہو میدان میں جمع ہو جاؤ گے، وفاتن ننگے ہوگے، بالکل برہنہ ہو، عراتن جسم بھی ننگے، برہنہ پاؤ، برہنہ جسم، غرلن تاکہ ختنہ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا انسان، اسی طرح قیامت کے دن اٹھے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلے مخلوق کو بنایا ہے ہم اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں۔ وعدنا علینا حقا، یہ ہمارے یہاں سچا وعدہ ہے، حق وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم جو حق کا فیصلہ فرماتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا، وہ ہو کے رہے۔ قیامت کے دن، اور اسی حدیث کا ایک اگلا حصہ یہ بھی ہے کہ ان اول خلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، کہ مخلوق میں سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضور اللہ فرماتے ہیں اور آپ نے بھی بتلایا کہ قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے، کوئی لباس ان پر نہیں ہوگا، تو کیا مرد عورت ایک جگہ ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن ہی اتنا خوفناک اور اتنا پریشان کن ہوگا کہ انسان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوگی کسی کی طرف دیکھنے، کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی نفسا نفسی پڑی ہوگی، کوئی چیز انسان کے چھپنے کے لیے نہیں۔ یہاں تو چھپنے کے لیے بہت سی چیزیں، گھر ہیں، دیواریں ہیں، تہ خانے ہیں، پہاڑ ہیں، ان کی وادییں ہیں، ان کی غاریں ہیں، جگہ جگہ انسان چھپ جاتا ہے اور چھپ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سارے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ چلیں گے، اڑ جائیں گے، جس طرح دوسرے مقام کا اللہ ذوالجلال نے فرمایا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑ جائیں گے پہاڑ، جن کو آج ہم بڑے مضبوط سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت پہاڑوں کی ہو۔ فرمایا وتری الارض بارزہ، اور زمین کو آپ بالکل نمایاں سیدھا، اس میں نہ کوئی نشیب، نہ کوئی فراد، نہ کوئی اونچا، نہ کوئی نیچا، بالکل ظاہر۔ وحشرناہم، ہم سب کو، ان کو سب کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور کوئی بھی حاضری سے پیچھے نہیں رہے، یہ ہو کے رہے۔ آج تو انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، بلکہ اٹھائے جانے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پتہ ان دن چلے گا، آنکھ اس دن کھلے گی جس دن وہ دن دیکھیں گے، اور پھر وہ اس وقت پکاریں گے اور کہیں گے کہ اوہ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ ہمیں دیا جاتا تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
اسی کے ساتھ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں صفوں میں لائن میں کھڑا کر کے قیامت کے دن سب کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، تم آؤ گے اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اول مرہ، پہلی بار. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ذوالجلال ان پہاڑوں کو بکھیر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور ان تمام کو بکھیر کے چٹیل میدان بنا دے گا. اللہ اکبر. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ ان میں ٹیڑھی جگہ آپ دیکھو گے اور نہ نیچی جگہ آپ دیکھو گے. یہ کیفیت ہوگی. یہ زمین وہ زمین نہیں ہوگی، بلکہ زمین اس سے مختلف ہوگی. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ سورۃ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نہ یہ آسمان ایسا ہوگا نہ یہ زمین ایسی، تبدیل کر دیں گے ہم سب. زمین کو بھی تبدیل کر دیں گے، آسمان کو بھی تبدیل کر دیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سارے اللہ واحد قہار جو سب پر غالب ہے ان کے سامنے سارے ظاہر ہو جائیں. کوئی چیز ان کی مخفی پوشیدہ نہیں ہوگی، نہ وہ کہیں چھپ سکیں گے، نہ کہیں دوڑ سکیں گے، بھاگ سکیں گے، کہیں جا سکیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ، یوں سمجھو کہ یہ زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے، جیسے روٹی پتلی ہوتی، برابر ہوتی، یکساں ہوتی. بالکل یہی کیفیت ہو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور ساتھ فرمایا یتکفؤھا الجبار بیدہ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو الٹ پلٹ کرے گا زمین اپنے ہاتھ میں. یہ ایک زمین ہے پتلی سی، فرمایا جس طرح تم سفر میں یا کسی جگہ بھی اپنے آگے پڑی ہوئی روٹی کو ہلاتے ہو، دیکھتے ہو کیسی پکی ہے، اللہ ذوالجلال اس زمین کو اس طرح ہلائے. آج زلزلہ آتا ہے، زلزلے کا مرکز کہاں ہوتا ہے اور کہاں تک عمارتیں جو ہیں نا وہ تہس نہس ہو جاتی. آپ اندازہ کریں گے اس وقت پوری زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ اکبر کبیرہ. ساری زمین، یہ تو ایک جگہ ہلتی ہے زمین اور ارد گرد دور تک بہت سی چیزیں نیست و نابود ہو جاتی، لیکن اس وقت پوری زمین ہل رہی ہو، پوری زمین تھر تھرا رہی ہو. جس طرح سمندر کی لہروں میں کشتیاں ہوتی ہیں اور لہروں کی تپیڑوں سے کشتیاں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی ہیں، بالکل یہی کیفیت قیامت کے دن انسان کی اور زمین کی ہو. انسان کے پاؤں زمین پر کھڑے ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ کیفیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ کما یکفی علی الارض بیضاء افراء کقرصۃ نقی لیس فیہا معلم لاحد.
فرمایا قیامت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، یہ زمین سفید ہوگی، مٹیالی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ وہ زمین جس طرح چاندی کا پترا ہوتا ہے، چاندی کی طرح سفید ہوگی، اس پر کوئی دھبا نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمین کیوں بدلے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کو اللہ عز و جلال اس لیے بدل دے گا کہ یہ زمین جو ہماری اس دنیا کی ہے، اس پر تو بہت ظلم ہوا ہے، بہت خون ریزی ہوئی ہے، اور بہت گناہ ہوئے ہیں اس زمین پر، اور قیامت کے دن انصاف کا دن ہے۔ اس دن سب کو انصاف ملے گا، اس لیے یہ زمین بھی دوسری ہوگی، یہ کیفیت زمین کی نہیں ہوگی، جس پر کوئی دھبا نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس زمین پر قیامت کے دن۔ ایسی زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں نے دیکھا 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 2 قریشی تھے اور 1 ثقفی تھا، یا ان میں سے 1 قریشی تھا اور 2 ثقفی تھے۔ ثقیف، بنو ثقیف کا قبیلہ ہے ثقفی، یہ اکثر رہا کرتے تھے اس میں طائف میں۔ یہ وہاں حرم کے پیچھے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے یہ بتلاؤ کہ ہم باتیں کرتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہماری باتیں سنتا ہے؟ ایک جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے بات کرے تو تب سنتا ہے، آہستہ کرے تب نہیں سنتا، معاذ اللہ ثم استغفر۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہستہ بات کرے تب بھی سنتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام اونچی آواز سے کرے تب بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے لیے آواز کا بلند ہونا یہ لازم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میں نے ان کی سنی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ وقفے بعد یہ آیات نازل فرمائی، سورۃ حامیم سجدہ کی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ تم نہیں چھپتے تھے، نہیں چھپتے تھے تم، اس سے چھپ بھی کیسے سکتا ہے انسان؟ لیکن اس کے شعور میں یہ بات ہوتی نہیں جب انسان غلطی کرتا ہے، جب خطا کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، اس کے شعور میں یہ بات ہوتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم انسانوں سے چھپتے تھے اور تمہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ ہمارے چمڑے، یہ بول بول کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کہاں چھپو گے تم چھپ کے، انسانوں سے چھپ کے تو گناہ کر لیتے، ان اعضاء سے چھپ سکتے ہو؟ یہ اعضاء تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تم چھپ نہیں سکتے کسی چیز سے، لوگوں کی نگاہوں سے تم چھپتے ہو، لیکن یہ تو تمہارے ساتھ، تمہارے گواہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ چمڑے اور یہ جلود، یہ گناہ، یہ علیحدہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ کرامن کاتبین، یہ علیحدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح ایک مجرم کے سامنے ان کی فرد جرم سامنے ہوتی ہے، فرد جرم کے ساتھ گواہ ہوتے ہیں، بالکل یہی کیفیت قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے ہوگی۔ انسان اللہ کے سامنے ہوگا بالکل بالکل ننگا برنگا، کوئی چیز اس کے چھپنے کے لیے نہیں ہوگی سوائے ایک جگہ کے، اور وہ عرش کا سایہ ہے جو خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔
اللہ اکبر، اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس وقت جو کچھ انسان نے کیا ہے وہ کتاب پڑھ کے دیکھے گا، مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز لکھی گئی ہے اس میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ بلکہ جھوٹ بولے گا اللہ رب العزت کے سامنے بچنے کے لیے کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، یہ غلط لکھا گیا ہے میرے خلاف، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعضاء کو گواہی کے لیے بولے گا، کہیں گے بولو بتلاؤ یہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا، اس نے یہ باتیں کی تھی یا نہیں کی تھی، اس نے یہ باتیں سنی تھی یا نہیں سنی تھی، یہ کان جواب دے۔ یہ پھر اپنے اعضاء کو مخاطب ہو کے کہے گا اور تمہیں کیا ہو گیا، اپنے خلاف ہی تم گواہی دے رہے ہو، تو یہ عذاب کہیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی توفیق دی ہے، قوت دی، آج ہمیں بولنے کی سمجھ نہیں آتی وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کلام کرنے کے لیے تو زبان ہونی چاہیے، دانت ہونے چاہیے، ہونٹ ہونے چاہیے، پھر کلام ہوتا ہے۔ جو جہمیہ تھے، معتزلہ تھے، وہ تو یہی اعتراض کرتے تھے کہ کلام مانے تو اس کے لیے لازم آئے گا کہ یہ زبان ہے، کلام کا گویا کہ انسان زبان کا محتاج ہے، ہونٹوں کا محتاج ہے، دانتوں کا محتاج ہے، اس کے بغیر صحیح بات منہ سے نکلتی نہیں، ہاف ہاف ہی نکلتا ہے، تو اللہ محتاج ہے معاذ اللہ، اس لیے وہ اللہ ذو الجلال کو متکلم مانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ یہ ان کا واہمہ تھا۔ قرآن مجید نے بتلایا ہے اور یہ زبان ہی نہیں، یہ تمہارے کان بولے، ان کی زبان ہے، ان کی آنکھوں کی زبان ہے، یہ ہمارے چمڑے ہیں، ان کی زبانیں ہیں، اللہ نے جس کو بلا دیا بلا دیا، اللہ نے تو حکم دینا ہے اور وہ چیز بول پڑے گی۔ لیکن یہ چیز بھی ان احمقوں کو سمجھنا ہے۔ اصل میں انسان جس وقت بدعت کی پگڈنڈی پہ چڑھ جاتا ہے اور الجھ جاتا ہے تو پھر اس کو صراط مستقیم نظر ہی نہیں آتا، حقیقت یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو کون جانتا ہے، کون سنتا ہے، کب سنتا ہے، لیکن آج پتہ چل گیا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ ذو الجلال نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں کا عجیب حال ہے، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، انہیں یاد نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چھپ نہیں سکتے۔ بطور شکوہ گویا کہ یہ اللہ ذو الجلال نے بات ارشاد فرمائی یستخفون من الناس، لوگوں سے یہ چھپتے پھرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، اور وہ ان کے ساتھ، اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہر انسان کے جسم تو کیا، انسان کے دل میں اندر بھی جو چیزیں، تصورات اور جو خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی آگاہ ہے۔ فرمایا اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب رات کو تم پلاننگ کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو، صبح ہم یہ کریں گے، صبح ہم یہ کریں گے، صبح یہ ایسا کریں گے، اللہ تو اس وقت بھی تمہاری سن رہا ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اس وقت رات کے اندھیرے میں یا رات کے اس ہماری محفل میں اور مدرس میں کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی اور نہیں ہوتا، لیکن میں تو ہوتا ہوں، مجھے تو معلوم ہوتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ ذو الجلال ان کو محیط، اس کا احاطہ کرنے والے، اللہ ذو الجلال سے کوئی چیز مخفی نہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے وہ منظر آخرت کا جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل نمایاں ہوں گے، کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اس کی کوئی چیز، ان کی کوئی چیز اللہ ذو الجلال سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. نہ ان کے وجود، نہ ان کے اعمال، نہ ان کے بول، نہ ان کے تصورات، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. فرمایا لمن الملک اليوم، اس روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے نام، یہ کون ہے جی؟ شاہ جہاں ہے، یہ شہنشاہ عالم ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخنا الاسماء عند اللہ مالک الملک، سب سے برا نام اللہ ذو الجلال کے ہاں یہ ہے کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے. مالک الملک، شہنشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. لیکن ہم بے تحاشا کہتے رہتے ہیں شہنشاہ ہے جی. اب حضرت صاحب تو شہنشاہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت کے دن یہ شہنشاہی ساری ملیا میٹ ہو جائے گی. یہ شہنشاہی ساری ملیا میٹ ہو جائے گی. فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا خدا رب میں ہوں. اور یہ بھی وہ بکتا تھا حاضر الانہار و تجری من تحتی، کہ یہ نہریں میرے حکم سے چلتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حتیٰ کہ اس نے یہ بر بھی ماری ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود ہے. یعنی اتنا تمرد، اتنی سرکشی اور اتنا تکبر اس کے دل میں، دماغ میں بھرا ہوا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مالک الملک کی قدرتوں کے پر قربان جائیں کہ جس کو کہتا تھا نا یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، اللہ ذو الجلال نے انہی نہروں میں ڈبو کے ڈبکیاں دے دے کے مارا کہ اب بچو یہاں سے. کیسے بچتے ہیں؟ بچو یہاں سے. تم تو کہتے میرے حکم سے چلتی تھی، روکو ان کو. لیکن وہ روک سکی؟ بالکل نہیں. ان کا چلنا اور ان کا رکنا اللہ کے حکم سے تھا. فرعون تو غرق ہو گیا، لیکن اللہ ذو الجلال نے اپنے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا تھا اس کے مارنے سے وہ لہریں رک گئی، یوں بن گئی جیسے کہ دیواریں ہوتی ہیں، پانی ٹھہر گیا. اور ہم کہتے ہیں نا پانی کا بہاؤ ٹھہرتا نہیں، نشیب کی جگہ پانی جو ہے ہمیشہ جاتا ہے، پانی اپنی سطح برابر رکھتا ہے. ہم سب باتیں یہ مثالیں دیتے ہیں اور ہے بھی اسی طرح، لیکن یہ ہمارے سامنے باتیں ہیں، مالک الملک کے لیے نہیں. نشیب ہے، پانی کی لہریں اوپر بلند ہے، لیکن سارے بنی اسرائیل اس میں سے گزر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، سارے گزر رہے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ ذو الجلال فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ یہ آج بادشاہت کس کی ہے، کون ہے. اس کے بارے میں علماء کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ کب ہوگا. راجع بات یہی ہے کہ نفقہ اولا کے بعد جب سب مر چکے ہوں گے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، سب مر چکے ہوں گے. یعنی جو فوت ہو چکے ہیں وہ تو ہو ہی چکے، جو زندہ تھے وہ بھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی، کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے کہتے ہیں یہ جہنم کے فرشتوں کے، یا کچھ اور فرشتوں کا بعض نام لیتے ہیں، لیکن ہر چیز فوت ہو جائے گی. اس وقت اللہ ذو الجلال پوچھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری حافظ ابن کثیر، حافظ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو سارے مرے ہوئے ہیں، ان کو کہنے کا مقصد کیا ہے، ان کو مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اس کا جواب سیدھا سادہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو جس وقت بدر میں وہ مارے گئے تھے، قلیب میں ایک کنویں میں ڈالا تھا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا،
کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جو تمہارے بارے میں اللہ ذو الجلال نے وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو وعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا پا لیا، تم نے بتلاؤ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ ہوا ہے وعدہ تمہارے ساتھ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے حضور ہم یسمعون، یہ سن رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے، اب عبرت کے لیے سنا رہے ہیں۔ مرنے کے وقت وہ فرعون تو کہتا تھا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن نبی علیہ السلام کے وقت کا فرعون ابو جہل وہ مرتے دم تک اس نے اپنا تکبر نہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن کاٹنے لگے اس کی، یہ پتلے دبلے تھے، مکہ مکرمہ میں سرداروں کی بکریاں چلاتے تھے، یہ کہنے لگا اوہو چرواہا، ہمارا چرواہا میرا سر کاٹتا ہے، کاش کوئی بڑا آدمی میرا سر کاٹ۔ اندازہ کیجیے، پھر کہنے لگا کہ سر کاٹنے لگے ہو تو یہاں سے کاٹنا تاکہ سروں میں پڑا ہوا سر پتہ چل جائے کہ یہ کسی سردار کا سر۔ اندازہ کیجئے تکبر کی انتہا۔ فرعون و حاضر الامہ ایسے نہیں کہا گیا، اس امت کا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو پھر بھی ہار کھا گیا، لیکن اس نے مرتے ہوئے بھی ہار نہیں کھائی۔ اس کو بتلایا گیا، سنایا گیا کہ واقعی حل وجدتم، تم نے جہنم کا نظارہ دیکھ لیا، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا نظارہ تم نے دیکھ لیا، جس طرح اس وقت نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا عبرت کے لیے۔ یہ جو اکڑ فو تھے نا، شہنشاہ بنے پھرتے تھے، بادشاہ بنے پھرتے تھے، شاہ جہاں پھرتے تھے، لقب ہے نا ہمارے شاہ جہان، جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، یہ سن رہے ہوں جو اللہ سنائے گا، اٹھو نا اب تو تم ہلنے کی تم میں سخت نہیں ہے، بولنے کی تم میں سخت نہیں ہے، کہاں گیا تمہارا یہ اکڑ فو؟ آج بتلا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہ ہے؟ خاموشی، ہر سو خاموشی ہو۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، للہ الواحد القہار، اللہ کی طرف، ایک اللہ کی بادشاہ جو قہار ہے، قہار سب پر غالب ہے۔ آج سب مغلوب ہیں، کوئی غالب نہیں ہے، سب مغلوب ہے۔ یہ ہے وہ وقت جس دن کے بارے میں فرمایا کہ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز اس کے لیے مخفی نہیں۔ آج ہماری نگاہوں میں بڑے بڑے بزرگوں کے بڑے بڑے نام ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے اور بڑے مرتبے کی شخصیت ہے، لیکن قیامت کے دن وہ بھی اس سے مستثنا نہ ہوں گے، انبیاء مستثنا نہ ہوں گے۔ سب سے پہلے انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے، یہ کیفیت شیخ سعدی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے بستان میں، کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا گیا، آج تو لوگ پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا بنا ڈالا ہے ان کو۔ شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا، اللہ ہدایت دے، کہ سورج بھی ان کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر، کیا عرض کرو، سورج بھی ان کے حکم سے طلوع ہوتا ہے ہدایت بخشش میں۔ لیکن وہ کیا ہے، سعدی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ عبد القادر جیلانی رضیدہ رخ بردہا نہادہ بود، کہ لوگوں نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے رخسار بیت اللہ کے دروازے پر رکھا ہوا ہے اور کہے جا رہے الہا ببخشا، الہا ببخشا،
میرے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ وہ اگر مستوجب حکومت، اگر تیرے نزدیک مجھے سزا دینا، فیصلہ تیرا میرے بارے میں یہ ہے، مرا روز قیامت نابینا برنگے، تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، تعارف نیکا سرنشار نباشم، تاکہ نیکوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ یہ حال ہے بڑوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے حتی ان ابراہیم لیجر علی رکبتیہ وترتعد فصاعد، یہ وہ وقت ہوگا جب اٹھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بال ہوں گے اور ان کے یہ شانے کپ کپا رہے ہوں اور کہیں گے اللہم لا اسألک الا نفسی، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ بھائیو، یہ وہ دن ہے جس دن سے انبیاء ڈراتے رہے ہیں، اور جس دن ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ہمارے دل کے بات سمجھ لے۔ بات اللہ کے بندوں نے ایک بات بڑی کہی ہے، وہ کہتے ہیں تصوف کا یا یوں سمجھیے احسان کا سب سے بڑا مرتبہ اور درجہ یہ ہے، اس کی بات یہ ہے اپنے دل کو غلط تصورات سے پاک کر لیا جائے۔ اس میں تصورات نہ آئے، خیالات نہ آئے، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا۔ ہم پاکیزہ رکھتے ہیں اپنے معاملات کو، دل کو پاکیزہ بنانے کی اور پاک رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ اصل دل پاک ہوگا تو ظاہر بھی پاک ہوگا، اگر دل پلید ہوگا تو ظاہر کبھی صحیح پلید صاف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، ایک بوٹی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو سارا جسم برباد ہے۔ اس لیے اللہ والو، اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو، اس کو خالی رکھنے کی کوشش کرو۔ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی نے فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو اللہ کی محبت نہیں آتی، کیسے محبت آئے؟ یہ دل تو اٹا پڑا ہے کئی جگہ پر، کئی چیزوں سے معلق ہے یہ دل، اور جو دل پہلے بھرا ہوا ہو اس میں پڑے کیا چیز؟ اس کو غیر کی محبت سے خالی کرو تاکہ اللہ کی محبت اس میں سمائے، تاکہ اس میں اللہ کی محبت آئے۔ وہ بزرگ یہ کہتے ہیں، ہم صرف ختم درود دے کے اور خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم نے حق ادا کر دیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن سے ڈرنے کی ہمت دے، توفیق دے، ڈر پیدا کرے، خوف پیدا کرے، نافرمانیوں سے اللہ بچائے، ہمارے دل کے اور تمہارے ظاہری اعمال یہ اللہ سبحانہ و تعالی صاف اور ستھرے سنت کے مطابق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔